الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. سمعت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. صحیح مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، تلاوت کی ہے. یہ حدیث کے راوی ہیں عقبہ بن عامر. یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. یہ حدیث ہے مسلم شریف میں صفحہ نمبر 831. اس کا مطلب سن لیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات میں ہم کو نماز پڑھنے اور اس میں اپنے مردوں کو قبر میں داخل کرنے یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے. وہ 3 اوقات میں سب سے پہلے بیان فرمایا کہ جب سورج چمکتا ہوئے نکل رہا ہو، یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت، جب تک کہ سورج طلوع ہو کر کے نکل کر کے بلند نہ ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے وقت منع فرمایا اور پڑھنے کی اجازت دی کہ جب سورج بلند ہو جائے تب پڑھو. نمبر 2، جس وقت کے بالکل دوپہر ہو رہی ہو، یعنی سورج بالکل سامنے ہو، سر کے اوپر ہو، جس کو ہم زوال کہتے ہیں، کہ جب تک وہ ڈھل نہ جائے، کسی طرح پڑ نہ جائے، نہیں پڑھ سکتے. تیسرے وقت جب سورج ڈوبنے کے لیے مائل ہو، جب تک ڈوب نہ جائے. یہ 3 اوقات کو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ ان اوقات میں نماز مت پڑھا کرو. ان اوقات میں نماز جنازہ بھی ممنوع فرمایا ہے، اور ہر قسم کی نماز بھی، خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، ان 3 وقتوں میں نہیں پڑھنا ہے. ان تینوں وقتوں میں پڑھی ہوئی نماز، اگر ہم نے ان تینوں وقتوں میں نفل نماز پڑھی ہے تو مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی. نفل اور فرض نماز، واجب نماز پڑھی ہے ہم نے تو اس کا اعادہ لازم ہوگا، اس کا لوٹانا ضروری ہے، لوٹائی جائے گی نماز، وہ نماز نہیں ہوئی. سوائے وقتی نماز عصر کے، عصر کی نماز، اس دن کی عصر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے، اور ہم نے سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو شروع کی، تھوڑی دیر پہلے شروع کی، اور اسی دوران سورج غروب ہو گیا. سورج ڈوبنے سے پہلے شروع کیا، اسی دوران وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو کراہت کے ساتھ، مکروہ کے ساتھ وہ ادا ہو جائے گی. لیکن اتنی دیر سے پڑھنا گناہ ہے. یاد رکھیے، عصر کی نماز وقت پہ پڑھیں. وقت ہے سورج ڈوبنے تک، لیکن دیر سے پڑھنا گناہ ہے، پہلے پڑھ لیا جائے. لہذا ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ نماز ان اوقات میں پڑھنا منع ہے. ایسے ہی جنازہ کی نماز بھی سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت، غروب کے وقت پڑھنا منع ہے. ہم ان اوقات میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. ایسے ہی جنازہ کی نماز میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ تکبیرات کے وقت
تکبیر کہنے کے بجائے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بزرگوں، اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ شریعت میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے اس کا فتویٰ منگایا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس کی کہیں ثبوت موجود نہیں ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں غلط ہیں، اس پہ تنبیہ آئی ہے، پکڑ آئی ہے۔ یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، لہٰذا ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں، بریلوی حضرات نہ خوش ہوں کہ ہمارے یہاں اجازت ہے، بریلوی حضرات بھی فتویٰ منگوائے تو جواب آیا کہ جب جنازہ کی نماز میں تکبیر کہی جاتی ہے تو ہر تکبیر کے وقت اوپر کی جانب منہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بریلی شریف کا فتویٰ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ نماز میں ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب حرام کام کرنے کے جو گناہ ہوگا وہ کام کرتے ہیں ہم لوگ۔ وہ حوالہ کہاں سے لیے ہیں؟ بہار شریعت ایک مشہور و معروف کتاب ہے، ان کتاب سے انہوں نے یہ مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ نماز میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اپنی نظر کو، اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتا آسمان کی طرف، تو وہ مکروہ حرام کے قریب وہ کام کیا، اور جو گناہ مکروہ تحریمی کا وہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیجئے۔ جو لوگ نماز جنازہ میں تکبیرات کے وقت سر کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، اپنے نام اعمال میں گناہ لکھواتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، انہیں چاہیے کہ چھوڑ دے۔ مشکاۃ شریف میں ایک حدیث ہے، مشکاۃ شریف نے مسلم شریف سے یہ حدیث نقل کی ہے، مسلم شریف صفحہ نمبر 90 میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھانے سے باز آ جائیں، رک جائیں، یا تو رک جائیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائے گی۔ جو ایسا کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ اچک لیں گے۔ اسی طرح بزرگوں، ہم لوگ جنازے کی نماز میں ایک جگہ جنازہ کی نماز ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا ایک بھائی کو کی بھلائی سمجھ کر کے انہیں ٹوکا کہ بھائی چپل کو ہٹا دیا جائے، جوتے کو ہٹا دیا جائے، لیکن بعد میں الجھ گئے، اور ایسے الجھے کہ مت پوچھیے، ہٹانا پڑا۔ تو جوتے اور چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جوتے چپل نکال کر نماز جنازہ پڑھنا بہتر ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں بیان کر رہا ہوں، بہتر ہے۔ اگر جوتے چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو کیسے نماز ہماری صحیح ہوگی؟ تو کپڑے کی طرح، جس طرح ہمارا کپڑا پورا پاک ہو، ہم کرتا پہنے ہوئے، پاجامہ پہنے ہوئے، ہمارے کرتے پورے پاک ہو، کہیں کوئی نجاست نہ ہو، کہیں کوئی گندگی نہ ہو، تو نماز ہوگی۔ تو ایسے ہی جوتے جب ہم پہنے ہوئے ہیں تو جوتے اور چپل کے اوپر کے حصہ، نیچے کے حصہ، کنارے کے حصہ، ہر طرح سے وہ پاک اور صاف ہو، تب جا کے ہماری نماز ہوگی۔ اور اگر جوتے چپل پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کھڑا ہونے کی صورت میں جوتے چپل پاؤں سے نکال لیے اور اسی پہ کھڑے ہو گئے تو صرف اوپری حصہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جیسے جائے نماز، مصلی بچھاتے ہم اور نیچے ناپاک جگہ ہے تو صرف مصلی کا پاک ہونا کافی ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی جوتے، چونکہ نیچے کے بل ہم زمین پہ رکھ کے چلتے ہیں تو نیچے کیا لگا ہوا ہے کیا نہیں، اوپر کے حصہ کے پاک ہونے کا زیادہ امکان ہے، لہذا اوپر کھڑا ہونے کے لیے اوپری حصہ کا پاک ہونا ضروری ہے نماز صحیح ہونے کے لیے۔ اسی طرح جنازہ کی نماز ہونے کے بعد، جنازہ کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی لوگ زیارت کرواتے ہیں۔ جنازہ کی نماز ہونے کے بعد میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے، زیارت کرانا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے تو زیارت کرا دیں، عام زیارت نہ کرائیں، یہ منع ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ اور سن لیں، ہم لوگ ثواب کی نیت سے میت کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں اتر جاتے ہیں۔ اگر مرد کی میت ہے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر عورت کی میت ہے
تو عورت کی میت کے لیے قبر میں اتارنے کے لیے اس کا محرم ہونا ضروری ہے. اگر محرم نہیں ہے، محرم اگر نہیں ہے بزرگوں، نہ تو اس کے سسرالی ہے، نہ نسبی ہے، نہ رجائی، کوئی محرم موجود نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ مجمع میں کون نیک اور بزرگ ہیں. جو نیک اور بزرگ موجود ہوں تو وہ قبر میں اتاریں گے. فتح دارالعلوم. عورت کی میت کو دفنانے کے لیے ہر جگہ پردے کا خیال کیا جائے گا. اتنا پردے کا خیال کیا جائے کہ غیر محرم کی نگاہ اس کے کفن پہ بھی نہ پڑے، اس کے کفن کو بھی دیکھنا منع ہے. آج کل تو عجیب ماحول ہے. ایسے ہی دیکھیے، ایک عورت زندگی میں پوری زندگی کبھی اپنا چہرہ ایک شخص کو نہیں دکھلائی، چہرہ ڈھک کر کے چلتی ہے. اور جب وہ مرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو دیکھنے جاتی ہے، مرنے کے بعد ان کو اپنا چہرہ دکھلاتی ہے، خود بھی دیکھتی ہے. یہ منع ہے. لہذا اپنی عورتوں کو ہم لوگ سمجھائیں، اپنی بہنوں کو سمجھائیں. جب کہیں میت ہو جاتی ہے تو جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، حالانکہ وہ غیر ہے، وہ غیر محرم ہے، لیکن پھر بھی جا کر کے دیکھتے ہیں. پوری زندگی جو شخص آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، مرنے کے بعد آپ اس کو اپنا چہرہ دکھلا رہے ہیں، آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ آج کل تو پردہ کو کیا بتلایا جائے. ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح رائج ہے، دلہن دیکھنے جاتے ہیں گروہ بنا کر کے. وہ بہن اور بیٹی جسے ہم نے پوری زندگی دیکھا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں اور اس انداز میں جاتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، ہاں 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 کھلکھلا کے ہنستی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے یہاں ہر ایک کو جانا ہے. آپ کیا منہ دکھلائیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بزرگ اور دوستو، یہ چند چیزیں ہم نے سوچا جنازے کے موقع پر اہم ہیں، ضروری ہے، ان کو بیان کر دیا جائے تو بہتر رہے گا. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.